أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الغاشیہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کی تیسری آیت میں ہم پہنچے تھے عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے قیامت کے دن خاشعۃ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو عمل کرنے والے تھے۔ ناصبۃ، اپنے آپ کو تھکانے والے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن یہ تھکے ہارے ہوئے ہوں گے، مشقت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اور دوسری تفسیر جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی منقول ہے کہ جس میں انہوں نے ایک راہب کو دیکھا کہ جس نے مجاہدے اور ریاضتیں کر کر کے اپنی تباہی کر رکھی تھی، بالکل اس کا چہرہ، اس پہ ہڈیاں ہی رہ گئی تھی، گوشت تھا ہی نہیں۔ اس کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، دیکھ کے کہ اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی مشقت کر رہا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، لیکن رخ صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح اس نے اختیار نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو وہاں آگے کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا بھی بیچارے کی گئی اور آخرت بھی گئی، وہاں بھی کچھ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو تھکانے والے، لیکن ان کی محنت کا رخ ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں 3 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر اخلاص، اور تیسرے نمبر پر اتباع سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو، تو دیکھیں آیا یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے، پھر وہ سنت کے مطابق ہوگا، پھر ہم اس کو کریں۔ اور اگر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہے، پھر وہ سنت نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت ہو جائے گا۔ اور بدعت کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے کہ بدعت بدترین کاموں میں سب سے بدترین کام بدعت ہے۔ شر الامور محدثاتها، یہ جتنے بھی امور ہے، کام ہیں، ان میں سب سے بدترین کام وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے۔ اس کام کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور جب نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہوگی۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے کسی کی غیبت کی، یا کچھ اور اس نے گناہ کا کام کیا، تو وہ گناہ سمجھ رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، وہ توبہ کرے گا۔ کسی نہ کسی وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے یار یہ غلط کام کیا ہے، وہ 2 آنسو بہائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ لیکن جو بدعت کر رہا ہے تو بدعتی تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اور جب نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ وہ نیکی ہے ہی نہیں بلکہ وہ گناہ ہے۔ اور بدعتی آدمی جو دین کے اندر نئی بات پیدا کر رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر در پردہ یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ والا کام بھی اچھا تھا، لیکن اللہ نے نہیں ہمیں بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے نہیں بتایا، لیکن تھا یہ کیا اچھا، تو گویا ان پر الزام لگاتا ہے، جبکہ اللہ اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کی تم پر تکمیل کر دی ہے،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی اس میں کچھ پیوند کاری کی ضرورت ہے اور اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں گھسا دیں، تو یہ گویا الزام ہوگا کہ دین مکمل نہیں تھا، اب میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور میری امت کے لوگ جام کوثر لینے کے لیے میرے حوض پر آ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اعضاء وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، معلوم ہوا کہ وہ وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب وہ قریب پہنچیں گے تو بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کو واپس ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ جواب ملے گا کہ یہ آپ کے کلمہ گو تو تھے، لیکن آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا۔ آپ کے دین میں جو دین آپ ان کے پاس لے کر آئے تھے، اس میں اپنی طرف سے انہوں نے پیوند کاری کی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے اس میں چیزیں گھسا دی تھی، اس لیے اب یہ حوض کوثر پر نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ اس لیے بدعت بہت سنگین گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی یہ تو کچھ نہیں ہے، پھر کیا ہو گیا، اگر تھوڑا سا ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑا سا کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 ہیں۔ اگر کوئی کہے گا میں جی 4 پڑھوں گا، نمازی تو پڑھ رہا ہوں، 1 رکعت اور بڑھا لوں گا، میں 4 پڑھوں گا، ہو جائے گی؟ بتائیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ فجر کی ابھی ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعتیں پڑھی۔ کوئی آدمی کہے مجھے بڑا مزہ آیا نماز پڑھنے میں، لہٰذا میں 2 اور ساتھ میں ملا کے 4 پڑھوں گا، 4 کے بعد سلام پھروں گا، بتاؤ ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعین کر دیا گیا، ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم بہت اعمال اکٹھے کر رہے ہیں، کل جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے بہت اجر و ثواب ہمیں ملے گا، لیکن وہاں کھاتا خالی ہو اور وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے یہ آیت مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے، جو عمل کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کرو، دیکھ کر کرو، اس پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ان کی مہر لگی ہوئی ہے اس کو کرو، اگر ان کی مہر نہیں لگی ہے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہے، پھر تم بھی وہ کام مت کرو۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے یومئذ اس دن، خاشعۃ جو جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے، عاملۃ وہ عمل کرنے والے ہوں گے، ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، تسلا وہ داخل ہوں گے، نارا حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تسقا من عین آنیہ، تسقا ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ کھولتے ہوئے گرم چشمے سے۔ اللہم احفظنا، کھولتے ہوئے گرم چشمے کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور کھانا کیا ہوگا؟ لیس لہم، لیس نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا من ضریع مگر کانٹے دار جھاڑی۔ اللہم احفظنا، کانٹے دار جھاڑی ہوگی وہ کھانے کے لیے، اور بھوک اتنی شدت کی لگی ہوئی ہوگی آدمی نہیں دیکھے گا کہ اس میں کانٹے ہیں کیا ہے، بس اسی طرح اٹھائے گا اور ایک دم ڈالے گا اور گلے میں پھنس جائے گا۔ جب گلے میں پھنسے گا یاد آئے گا، حدیث میں ہے کہ دنیا میں مجھے لقمہ پھنستا تھا تو میں اوپر سے پانی پیتا تھا، اب پانی مانگے گا، اس پر کھولتا ہوا گرم پانی اس کو دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع مگر کانٹے دار جھاڑی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن وہ نہ تو ان کو موٹا کرے گا نہ طاقت پہنچائے گا۔ کھانا کیوں کھاتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ تاکہ اس کو طاقت ملے جسم کو اور بھوک ختم ہو۔
تو وہ جو کانٹے دار جھاڑی ان کو دی جائے گی کھانے کے لیے، نہ وہ ان کے جسم کو کوئی طاقت پہنچائے گی اور نہ ہی ان کی بھوک کو مٹائے گی۔ لا یسمن، نہ وہ کھانا ان کو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ ان کو بھوک سے بے نیاز کرے گا۔ بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، ابھی اور بھوک رہے گی، کانٹے دار جھاڑی ڈال دے گا لیکن بھوک کی شدت پھر بھی ختم نہیں ہوگی، پیاس نہیں بجھے گی، اور پیتا رہے گا اور پیتا رہے گا، نہیں بجھے گی اس کی پیاس۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ زقوم کا درخت بھی دیا جائے گا تھوہر کا، اس کو وہ کھائیں گے، اسی سے پیٹ بھریں گے، لیکن پیٹ بھرے گا نہیں۔ اور پانی پئیں گے، کیسے پئیں گے؟ جس طریقے سے بیمار اونٹ ہوتا ہے، پیاسا اونٹ ہوتا ہے، اونٹوں کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھر پانی سے بھرتا ہی نہیں ہے، بس پیتا ہی رہتا ہے پیتا ہی رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی پانی مانگتا رہے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شریعت و سنت کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بدعات، خرافات، رسم و رواجات سے حفاظت فرمائے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہوں گے، ان کا یہ انجام ہوگا، دوسری طرف وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، ناعمۃ جو تر و تازہ ہوں گے، جو حشاش بشاش ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کی رضا میں لگے رہتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کی خوشی اور اس کی رضا کی تلاش میں یہ لگے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، اور سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ میدان محشر میں جہاں سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، اس وقت ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں پر تازگی ہوگی، حشاش بشاش ہوں گے۔ وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، ناعمۃ تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، لسعیہا وہ اپنی کوشش اور اپنی سعی کی وجہ سے، راضیۃ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ یعنی ان کی جو کوشش تھی دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی، بس وہ کامیاب ہوگی۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ہر عمل ادا کرتے تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اس کو ادا کرتے تھے۔ تو ان کی کوشش کی اللہ کے یہاں قدر کی گئی اور ان کو یہ انعام دیا گیا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی کھیتی چاہنے لگا اور آخرت کا ارادہ اس نے کیا، آخرت کی تیاری میں لگ گیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی، محنت کی، سعی کی اس نے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان والا بھی تھا، ایمان تھا اس کے پاس، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کی محنت کی اللہ کے یہاں قدر کی جائے گی، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ان کو نصیب ہوگی وہ یہ کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، لا تسمعوا نہیں سنیں گے، فیہا جنت میں، لاغیۃً کوئی بیہودہ بات، کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں سنیں گے، نہ وہاں غیبت ہوگی، نہ چغل خوری ہوگی، نہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی دشمنی ہوگی، اور نہ گالی گلوچ، کوئی چیز وہاں پر ایسی بات سننے کو ملے گی نہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ باتوں سے بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، اور باتوں کی تکلیف زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، عرب والے کہتے ہیں کہ یہ تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو زبان کا زخم لگتا ہے دل پر وہ بھرتا نہیں ہے۔ تو وہاں جنت میں آدمی کو کوئی بھی بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، جاری چشمے ہوں گے، کہیں سلسبیل ہے، کہیں کافور کا چشمہ ہے، کہیں زنجبیل کا چشمہ ہے، کہیں پانی کا چشمہ، کہیں شہد کا چشمہ بہ رہا ہوگا، اور کہیں
دودھ کا چشمہ وہاں پر ہوگا، کہیں شراب طہور کا چشمہ ہوگا، اور یفجرونہا تفجیرا، جدھر آدمی چاہے گا ادھر اس کو بہائے گا، لے جائے گا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں کرسیاں ہوں گی، فیہا اور جنت میں سرر کرسیاں ہوں گی، مرفوعۃ بلند، اونچی کرسیاں ہوں گی، اونچی اونچی کرسیاں ہوں گی، اور اس پر بیٹھیں گے، جدھر گھومنا چاہیں گے بس ادھر ہی ارادہ کریں گے کرسی خود گھوم جائے گی، گھمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یعنی آدمی کے ارادے کے ماتحت ہر چیز ہوگی، جس چیز کو اس کا جی چاہے گا طلب بھی نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود اس کے پاس حاضر ہو جائے گی، اور جو کام وہ کرنا چاہے گا خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب کوب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں گلاس جس میں پکڑنے کا دستہ نہیں ہوتا ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ اور گلاس ہوں گے، موضوعۃ رکھے ہوئے، ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئیں گے، یعنی کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، نہیں، ترتیب سے، اور ہر جگہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر رکھے ہوئے ہوں گے، انسان کو کوئی تکلیف وہاں اٹھانی نہیں پڑے گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق نمرقۃ کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں تکیہ جس میں ٹیک لگاتے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور صف بصف لگے ہوئے تکیے ہوں گے، یعنی ایک گویا بادشاہت ہوگی جو آدمی کو وہاں پر ملے گی، حاضر آدمی کو دی جائے گی، کہ ہر چیز موجود ہوگی جس سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہر ایک چیز وہاں پر ملے گی، اس کو نصیب ہوگی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وَزَرَابِيُّ، زرابی اس کے معنی آتے ہیں قالین، وَزَرَابِيُّ اور قالین ہوں گے، مَبْثُوثَةٌ بچھے ہوئے، جس طرح ایک محل کو سجایا جاتا ہے اس سے بہتر انداز میں وہاں پر ایسے محل کو سجایا جائے گا کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہی آ سکتا ہے۔ یہ نعمتیں ہوں گی جنت میں جو ملیں گی۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم نے نافرمانوں کا انجام بھی سن لیا، اور فرما برداروں کو جو انعام دیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کو بھی تم نے پڑھ لیا۔ اب چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرو، اس قادر مطلق کو پہچانو کہ اس پروردگار نے کس طرح اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر اس سے سبق حاصل کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، الى الابل اونٹ کی طرف، كيف خلقت وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ عربوں کے یہاں سب سے قیمتی مال اونٹ سمجھا جاتا تھا، اور اونٹ کے ساتھ ان کی زندگی کے بہت سارے کام وابستہ تھے، بلکہ زندگی گویا ان کی اسی پر موقوف تھی۔ کھانے کے لیے اونٹ، پینے کے لیے اونٹنی کا دودھ ہے، اسی طریقے سے اگر ان کو خیمہ بنانا ہے اونٹ کی کھال، اسی کا خیمہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح اس کی جو اون ہے اس کے ذریعے سے کپڑے بناتے ہیں، یعنی بے شمار کاموں میں وہ اونٹ ہی کو استعمال کرتے تھے، اس لیے اونٹ ان کے یہاں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے خاص طور سے اونٹ کا ذکر کیا، سفر کرنے ہوتے تھے اس پہ، تجارتی سفر میں منو مال وہ اوپر اونٹ کے اوپر لاتے تھے اور اس کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرتے ہو، اور جب تم چل رہے ہوتے ہو اس وقت اونٹ پر تو سوار ہوتے ہو، اوپر اٹھاؤ تو تمہارے آسمان ہے، اور دائیں بائیں دیکھو سامنے دیکھو تو پہاڑ ہے، اور نیچے نظر ڈالو تو زمین ہے۔ کبھی کیا تم نے غور و فکر کیا کہ جس اونٹ پر تم سوار ہو اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے اس کے اندر یہ مشقت اور جفا کشی اٹھانے کی صلاحیت اور طاقت رکھی ہے؟ کون پروردگار ہے جس نے اس کو عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے؟ اس کی گردن کو دیکھو کتنی لمبی ہے، اس کے پیروں کو دیکھو کس طرح، چونکہ یہ ریگستان میں اس کو چلنا تھا، ریت پر چلنا ہے، پاؤں اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا بنایا، ایک ایک چیز پر اس کی تم غور و فکر کرو، اپنے پروردگار کو پہچان جاؤ گے، اس کی معرفت حاصل کرو گے کہ اس پروردگار نے کس عجیب انداز سے اونٹ کو بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو وہ غور نہیں کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف، كيف خلقت وہ کیسے پیدا کیا گیا، والى السماء كيف رفعت اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کیسے اس کو بلند کیا گیا، بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے، ایسے ہی اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے اوپر۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کو روکنے والا، وہی روکے ہوئے ہے آسمان کو، وہی زمین کو، بغیر ستونوں کے، اور کتنے اس پر ہزار سال گزر گئے لیکن ابھی تک کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی دراڑ اس میں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کیسے ان کو گاڑا گیا، کس طرح اللہ نے زمین کے اندر ان کو پیوست کیا، گاڑ دیا۔ زمین جب ہچکولے کھانے لگی تو میک کے طور پر، والجبال اوتادا ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، میک کے طور پر اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، پہاڑ رکھ دیے، اب زمین ہلنا بند ہو گئی۔ تو ان پہاڑوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے جو ان پہاڑوں کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس آسمان کے بنانے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کیسے اس کو بچھایا گیا ہے، کس طرح اللہ نے زمین کو بچھایا۔ زمین گول بھی ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو بچھایا ہے، اور پھر زمین سے انسانوں کی اور جانوروں کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں سب کو زمین سے اللہ نے وابستہ کر دیا۔ کتنا نفع بخش اللہ نے زمین کو بنایا ہے، اور کیا کیا چیزیں زمین اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ میرا پروردگار ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرو۔ اس کے بعد اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور اس کے بعد پھر آپ کی امت کے ہر فرد کو یہ خطاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام نبی کا وہی امتی کا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قل آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت پر ہوں میں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام اور میرے پیروکار ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ان کا بھی یہی کام ہے۔ تو فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یہ آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اوپر اللہ نے اونٹ پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا، آسمانوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہا، پہاڑوں کا تذکرہ کیا، زمین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر تبلیغ کا تذکرہ آ گیا، تو دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس میں بڑی مناسبت ہے۔ جو داعی ہوگا، جو نصیحت کرنے والا ہے، جو مبلغ ہے، اس کو بتایا گیا ان اوپر کی چیزوں میں غور و فکر کرو اور ان سے سبق حاصل کرو، درس لو۔ داعی اور مبلغ کو اونٹ کی طرح جفا کش ہونا پڑے گا، داعی اور مبلغ کو اونٹ کی طرح جفا کش ہونا پڑے گا، مشقتیں اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اور جس طرح اونٹ اللہ کے بھروسے پر چلتا ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے نہ اس کو پینے کی فکر ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، چلتا ہے، جدھر مالک اس کو چلاتا ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے داعی کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مشقتیں برداشت کرنے والا ہو، پریشانیوں اٹھانے والا ہو، جفا کش ہو، جفا کشی کی صفت اس کے اندر پائی جانی چاہیے، اور اس کے اخلاق آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے۔ داعی کے اخلاق آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے، جس طرح آسمان بلندیوں والا ہے اسی طرح داعی کے اخلاق بھی آسمان کی طرح ہونے چاہیے۔ جن کو وہ بلا رہا ہے، جن کو اللہ کا دین سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھیں گے، وہ اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، لیکن اس کو ان کے ساتھ عداوت نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خون بہہ رہا ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو داعی کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ آسمان کی طرح بلند اس کے اخلاق ہونے چاہیے، اور اس کا عقیدہ، نظریہ وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ جس طرح پہاڑ مضبوط ہے اس طرح اپنے عقیدے اور نظریے میں وہ مضبوط ہونا چاہیے داعی۔ ایسا نہیں ہے کسی نے ادھر کھینچا تو ادھر، ادھر کھینچا تو ادھر چل پڑا، آج اس فرقے کی دعوت دینے لگ گیا، کل دوسرے فرقے کی، پرسوں تیسرے فرقے کا اعلی کار بن گیا، اور ترسو جا کر کسی اور چوتھے فرقے کا اعلی کار بن گیا۔ نہیں، بلکہ اس کو پوری بصیرت کے ساتھ اور اپنے نظریے اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو پہلے خود اپنا عقیدہ اس کا مضبوط ہونا چاہیے، کیسے؟ جیسے پہاڑ ہے،
پہاڑوں کے مانند اس کا عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، اور داعی کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری زمین کے مانند ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں جو اللہ نے اوپر ذکر کی ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد نصیحت کرنے کا حکم دیا، کہا اوپر والی چیزوں پر غور و فکر کرو اور ان سے سبق حاصل لو کہ ایک داعی اس کے اندر جفاکشی اونٹ کی طرح ہونی چاہیے، اخلاق آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، اور تواضع، عاجزی، انکساری اس کے اندر زمین کے مانند ہونی چاہیے۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے ہیں۔ جب یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، آپ نصیحت کرتے جا رہے ہیں، دن کو دعوت دیتے ہیں، رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، روتے ہیں امت کے لیے، آنسو بہاتے ہیں، اللہ کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے پیارے رسول، آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنی جان کو آپ گنوا دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان پر ایسا مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو کل آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، نہیں، آپ کا کام تو خالی ان تک پیغام کو پہنچا دینا ہے، بس اتنا کام ہے۔ لست علیہم بمسیطر، لست نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، بمسیطرن مسلط کیے ہوئے، آپ کو مسلط ان پر نہیں کیا گیا، یعنی آپ کو داروغہ ان کا نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، جواب طلب کیا جائے گا، انہوں نے اگر نہیں مانا، نہیں، بس آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا، آگے مانے نہ مانے وہ ان کا کام جانے۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا، روگردانی کرے گا، الا مگر، من تولا جس نے روگردانی کی، وکفر اور اس نے کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، فیعذب تو عذاب دے گا، ہو اس کو، اللہ العذاب الاکبر، بڑا عذاب اللہ اس کو دے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ اپنی عذاب سے، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے، ایابہم ان کا لوٹنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کو لوٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ کے پاس، اور جب اللہ کے پاس لوٹ کر سب جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ثم ان علینا حسابہم، ثم پھر، ان بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، حسابہم ان کا حساب۔ حساب لینا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے، اللہ حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہے اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن نرمی کا معاملہ فرمائے، اس دن حساب کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر کی ان 2 آیتوں میں انسانوں کو آگے کی منزلیں بتا دی گئی کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، اس کے بعد تمہیں لوٹایا جائے گا میری طرف، اور لوٹانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنا اور اس کو ضائع نہیں کرنا، تیاری کر کے آنا تاکہ حساب کتاب میں آسانی کا معاملہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اس دن کی سختیوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔